بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ عالمی منظر پر کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تشویشناک ہیں، ان کی تشویش میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آج ایران کی پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہوا، امام خمینی کے مزار پر بھی حملہ ہوا جو انتہائی قابل مذمت ہے، اور ان حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ صرف اس نے ایران میں حملہ نہیں کیا، پچھلے دنوں اس نے لندن میں بھی ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، اس سے پہلے وہ سعودی عرب میں بھی کئی حملے کر چکی ہے، پاکستان میں بھی کئی حملے کر چکی ہے، شام میں بھی داعش حملے کر چکی ہے، ترکی میں بھی حملے کر چکی ہے۔ تو ہر جگہ پہ جو ہے داعش ہے اس وقت نظر آ رہی ہے کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں وہ ملوث ہے، اور جو ممالک داعش کے نشانے پہ ہیں انہوں نے کوئی اتحاد نہیں قائم کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ہم پاکستان کی صورتحال پہ آئیں تو یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی اور نیشنل سیکورٹی کو درپیش خطرات ہیں، اس پہ بھی ہم متحد ہونے کی بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور اب جو پاناما کیس کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے حوالے سے نئے نئے تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس جے آئی ٹی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ جے آئی ٹی کا بائیکاٹ کر دیں گے یا جے آئی ٹی کے خلاف کوئی تحریک چلائیں گے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، بہت شکریہ۔ شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن، رکن قومی اسمبلی، اور شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی۔ احسن اقبال صاحب، آج آپ کی پارٹی کے 3-4 رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس ٹاک کی، اور اس میں جو طلال چودھری صاحب تھے انہوں نے جے آئی ٹی کے بارے میں ایک بات کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو پہلے سنوا دوں، پھر آپ کا رد عمل لیتے ہیں۔ ذرا سنیں طلال چودھری صاحب نے کیا فرمایا۔ یہ جو جے آئی ٹی ہے یہ انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے یا کسائی کی دکان ہے؟ کسی کو کہتے ہیں زبردستی اپنا بیان حلفی واپس لو، کسی کو کہتے ہیں یہ کاغذ ہیں ان پہ دستخط کر دو، کسی کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں 14 سال سزا ہو جائے گی۔ اس طرح کی نااہل جے آئی ٹی کو کیا ملے گا جن سے ایک تصویر نہیں سنبھالی گئی؟ جو کھینچی ہوئی تصویر نہیں سنبھال سکے وہ انصاف کیسے کریں گے؟ تو احسن اقبال صاحب، ایک طرف طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی، دوسری طرف حسین نواز صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کیا کہ جو ان کی جے آئی ٹی میں پیشی کے موقع پہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے اس کی بھی انکوائری کی جائے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اور کیا لگ رہا ہے کہ ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون عنقریب جے آئی ٹی کا بائیکاٹ کر دے گی؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ میں تو اپنی بات پہلے وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے آپ نے شروع کی تھی۔ دیکھیے، آپ ہی کے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے یہ بات ہوئی اور میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے گرد و نواح نظریں کھول کے دیکھنا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارا پورا ریجن انتہائی عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ مسلم دنیا کو اگر دیکھیں تو لیبیا سے شروع ہوں تو مصر آئیں، تو عراق آئیں، سیریا آئیں، ترکی بال بچا، افغانستان ہمارے نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے، گلف کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور آج افسوسناک واقعے جو ایران کے اندر ہوئے اس نے کیا نتائج پیدا کیے اور کریں گے، اور قطر کی اور جو دیگر خلیجی ممالک کی جو ایک سفارتی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس پورے پس منظر کے اندر ہماری بڑی ذمہ داری ہے قیادت کی، ہر ادارے کی قیادت کی، ہر سیاسی جماعت کے ادارے کی، کہ پاکستان کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو اگر ہم نے پریزرو نہیں کیا تو ہم اس کے کانسیکوینسز کو آج امیجن نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو 65 سال لگے کہ ایک ٹرم پوری کر کے الیکشن ہم اپنے وقت کے اوپر کریں، اس سے پہلے ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو سکی تھی، جس کا ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی اپنے اقتصادی ترقی کے اندر، کہ وہ ملک جو ہم سے کتنے پیچھے تھے وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ قائدین نے یا ہمارے کچھ عناصر نے ابھی تک تاریخ سے سبق نہیں سیکھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو جے آئی ٹی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے یہ بھی تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی مثال نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیے جو باتیں ہیں اس کے لیے تو اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جے آئی ٹی کا عمل ہے، جو سپریم کورٹ کی کارروائی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس پورے عمل کا اسی طرح نوٹس لے گی جیسے اس نے نہال ہاشمی کا نوٹس لیا۔ دیکھیے، جو واٹس ایپ کے اوپر کال آئی ہے اور اس کی جو تفاصیل آئی ہیں، اس کے بعد ہمارے مخالفین بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حکومت کو اور وزیر اعظم کو اس عمل سے انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ ایک طرف بینچ نے حکم دیا ہے کہ ادارے نامینیشن بھیجیں افسروں کی جس کے ذریعے جے آئی ٹی تشکیل ہوگی،
دوسری طرف نہایتی رازداری کے ساتھ اور خفیہ طریقوں سے کچھ من پسند افراد کو اس جے آئی ٹی کے اندر ڈالنے کی ایک سرگرمی بھی نظر آتی ہے۔ اب یہ وہ سوالیہ نشان ہے کہ جو اس پورے عمل کی شفافیت پر بہت بڑے سوال پھر آپ بائیکاٹ کریں گے نا؟ نہیں، میں یہ بھی فیصلہ تو یقیناً جو قانونی ماہرین ہیں وہ کریں گے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو میرے کہنے کی نہیں ہے، یہ میڈیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں، یہ آزاد تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، یہ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس سے بھی آگے آئیں تو آپ دیکھیے کس انداز میں اس عمل کو کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر پہلے دن حسین نواز پیش ہوتے ہیں تو ایک ڈرامہ، اور میں تو اسے ناٹک کہوں گا، رچایا جاتا ہے ایمبولنس بلا کے کہ جی ایمبولنس آ گئی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے خدا نہ خواستہ وہاں پہ پیشی کے دوران حسین نواز کو کوئی دل کا دورہ پڑ گیا یا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے کسائی کی دکان کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے؟ نہیں، میں نے ایمبولنس کے ناٹک کی بات کی ہے، میں نے ایمبولنس کے ناٹک کی بات کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اسی طرح آپ اس کے بعد چلیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس انداز میں تصویر کو ریلیز کیا گیا اور اس تصویر کے ساتھ جو سیاسی جماعت ہماری پی ٹی آئی اور دوسرے لوگوں نے ایک دم کہا کہ جی یہ ایک جو ہے عبرت ہے جو لوگوں کے لیے، دیکھیے حکمرانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر تمام ہمارے مخالفین نے بھی یہ کہا ٹی وی پہ آ کے کہ دیکھیے جو وائٹ کالر اگر آپ کسی کو کرائم پہ ٹرائی کر رہے ہیں اس کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جیسے آپ کسی دہشت گرد یا کسی قاتل کے ساتھ آپ سلوک کریں۔ تو یہ تمام جو عمل ہے یہ بہت سے سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ آپ نے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو اس پورے چیز کو، چونکہ سپریم کورٹ کی آزادی کے لیے، سپریم کورٹ کے وقار کے لیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے ہم سب نے حصہ لیا ہے، آپ نے بھی حصہ لیا، ہم نے بھی حصہ لیا ہے، اور ہماری جماعت وہ ہے کہ جس نے وزارتوں سے استعفیٰ دیا 6 ہفتے کے اندر اندر، چونکہ ججز بحال نہیں ہوئے تھے۔ میں وزیر تعلیم تھا اس کولیشن گورنمنٹ کے اندر، اسی طرح ہماری پارٹی کے دوسرے لوگ بھی تھے۔ یہاں تو ایک چپڑاسی کسی کو کرسی مل جائے وہ نہیں چھوڑتا، ہم نے کابینہ کو لات مارا اور ہم نے جد و جہد کی، تو اس عدلیہ کے لیے قربانی دی ہم نے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ شفقت صاحب، یہ جو حسین نواز کی تصویر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کی پارٹی کے رہنماؤں نے ہی وہ تصویر جو ہے اس کو ٹویٹ کیا ہے، تو آپ کے پاس تصویر کہاں سے آئی؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ ہمارے رہنماؤں نے ٹویٹ کیا ہے۔ میں اس کی بات بھی کر دیتا ہوں کہ کئی چیزیں کہی ہیں احسن اقبال صاحب نے جن کا میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ ایک کوئی ٹیکن ٹویٹس ایک کوئی ادارہ ہے یا کوئی بندہ ہے جس نے انہوں نے کی۔ اس کے بعد کوئی ارم بٹ ہے، ارم بٹ نہیں، ارم فاروقی، پھر اس نے کی ایم کیو ایم کی سابق ایم پی اے، ہمیں نہیں پتا، اور اس کے کوئی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد علی زیدی نے اس کو ٹویٹ کیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب یہ تحریک انصاف سے آئی ہے بالکل غلط بات ہے۔ تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کہ اصل بات کیا ہے۔ میں احسن اقبال صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے سارے جہان کا تجزیہ کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا کہ نواز شریف کو نہ چھیڑو، یعنی کہ اس نے اگر جو بھی کچھ کیا ہے پچھلے 30 سالوں میں اس کو بھول جاؤ، کیونکہ ملک بڑا مشکلات میں گرا ہوا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں ارد گرد سب کچھ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، سپریم کورٹ اس کو سپروائز کر رہا ہے۔ اور آج کیا کہا ہے جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں؟ آج انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹیں کون کھڑی کر رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے؟ رکاوٹیں حکومت کھڑی کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ مطلب اخذ جو نتیجہ اس سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اس سے وہ بات ظاہر ثابت ہو جاتی ہے جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اب رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے کام میں، متنازع بنا رہے ہیں، جے آئی ٹی کو کسائی کہہ رہے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف ہے؟ جے آئی ٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بنائی ہے، اور سپریم کورٹ کی ایک لحاظ سے ایکسٹینشن ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کسائی۔ اور اس کے بعد آپ جس قسم کی الزامات گھڑ رہے ہو ان پہ، یہ ایمبولنس والی بات، مجھے ڈاکٹر طارق فضل نے آن ایئر کہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ تھا ایمبولنس بھیجنے کا، کیونکہ مجھے تھا کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ، یہ لفظ اس نے استعمال کیے۔ میں اس پروگرام میں بیٹھا تھا، اس نے کہا جی میں نے ایمبولنس بھجوائی حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ اگر کوئی کسی کا کوئی شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، رمضان شریف ہے، تو میں نے بھجوائی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کچھ اس کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد واٹس ایپ کال، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چیز
نواز شریف وزیر اعظم ہے, SCCP اور اسٹیٹ بینک اور یہ ادارے جن سے لوگ لینے ہیں وہ ان کے عملاً متحد ہیں. ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, 2 ججز نے تو کہا فارغ کر دو, 3 نے کہا کہ نہیں انکوائری کرانی ہے. انہوں نے JIT بنانے کے لیے ان کے ذہن میں کیا تھا, میرا تجزیہ ہے, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو یہ وزیر اعظم ان آفس ہے, اس کو ہم نے فارغ نہیں کیا, یہ کہ انفلوئنس نہ کرے کہ کون کون لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسے لوگ آئیں جن کا کوئی تجربہ ہو وائٹ کالر کرائم کا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے سلیکٹ بھی کیا ہے, ہاں, تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے جو اپنا ان کا قوم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ JIT ایک ایسی ہوگی جو کہ واقعی انکوائری کر سکے گی, تو وہ انہوں نے کیا. اب جو معاملات بڑھ رہے ہیں, ایک تو ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ JIT نے کہا ہے سپریم کورٹ پہ کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. دوسرا یہ بڑا کلیئر اب نظر آ رہا ہے کہ یہ JIT کو بھی متنازع بنا رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کو بھی بنا رہے ہیں, اور جو آپ نے بات کی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ اس مکافات عمل سے بچنے کے لیے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ جی ہمیں تو یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے نا, یہ اس کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور آج سپریم کورٹ نے, میں تھا وہاں پہ, ایک اور چیز کہی, انہوں نے کہا جی ہر صورت میں 60 دنوں کے اندر ہمیں آپ کی رپورٹ چاہیے, اس میں 1 گھنٹے کی ایڈیشن نہیں ہوگی. تو دن رہ گئے ہیں تھوڑے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ان 15 دنوں کے اندر انہوں نے یہ بائیکاٹ بھی کرنا ہے, ہو سکتا ہے کوئی حملہ شملہ بھی کر دیں, کیونکہ پہلے بھی ماشاءاللہ انہوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ, تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی. پارلیمنٹ میں حملہ آپ نے کیا تھا, چلے تو انہونی بات نہیں ہوگی نون لیگ. شازیہ مری صاحبہ, اگر مسلم لیگ نون JIT کا بائیکاٹ کر دیتی ہے تو پھر تو ایک نیا کرائسس نہیں کریٹ ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ شکریہ میر صاحب. پہلے تو میں جو چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بالخصوص JIT کو لے کر اور جو کارروائی چل رہی ہے اس پر آپ نے میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا, کیونکہ آج خورشید شاہ صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے, اور تمام اپوزیشن کے بہاف پہ انہوں نے سنگین جو اس کا وہ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج نکل سکتے ہیں اس بیان کے نتیجے میں, اس پر روشنی ڈالی ہے. اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ کیا انہوں نے توپیں اور بندوقیں ہمارے نالی جو ہے وہ ہماری فیملی کی طرف, صرف ایک خاندان ٹارگٹ ہے جی, صرف ایک خاندان, اور وہ ہتھیار لے کر ہمارے مطلب بندوق یا توپ کا رخ ہماری طرف ہے. تو اس پر شدید جو ریاکشن تھا وہ اپوزیشن کا آج آیا ہے, اور یہی کہا گیا ہے کہ اداروں پر اسی لیے حملہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس فیملی کو اب تحفظ کی ضرورت ہے. دیکھیں پاکستان میں ہر فیملی کو تحفظ کی ضرورت ہے, ہر شخص کو تحفظ کی ضرورت ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 25 ہے کہ all citizens are equal before law. تو ہر ایک کے لیے یہ عدالتیں ہیں, یہاں انصاف ملے نہ ملے لیکن احترام یقینی بنانا ہم سب کا فرض ہے. اداروں کو مضبوط ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے ہمارے اداروں کی عزت نہیں کرے گا. اور آج اسی لیے خورشید شاہ صاحب نے بہت ہی سخت رد عمل وہاں پر اس کا اظہار کیا ہے. اب تو میں جو آپ نے یہاں پر سنائی ہیں چیزیں, طلال چودھری صاحب جو کہ خود MNA ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایک MNA کی حیثیت میں ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس آئین پر انہوں نے اوتھ لیا ہے, جس آئین کی پاسداری کا علم ہم اپنے ہاتھ میں لے کر گھومتے اور کہتے جی پارلیمنٹ پر اٹیک غلط ہے, تو کیا اس طریقے سے عدلیہ پر اٹیک جو ہے وہ جائز ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوالات خود نواز لیگ اٹھا رہی ہے, کیونکہ ماضی میں ان کا ریکارڈ جس طریقے سے شفقت محمود صاحب نے کہا ان کا وتیرہ رہا ہے حملوں کا. یہ حملہ آج اگر کرنے کی سوچ رکھتے ہیں تو آج صدی بھی الگ ہے, آج دور الگ ہے, آج سال الگ ہے. میں صرف احسن اقبال صاحب نے خود کئی باتوں کا جواب دیا. بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ذمہ داری کا مظاہرہ قیادت کو کرنا چاہیے. ہم یہی امید رکھتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب فورن منسٹری کا پورٹ فولیو بھی کسی کو دے دے. یہ خطے میں اور پوری دنیا میں جس کشیدگی اور انتشار اور ایک نیو ورلڈ آرڈر کا انہوں نے ذکر کیا, کیا پاکستان کو اپنی فورن ریلیشنز پر غور کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ ہی کے ایک پروگرام میں میر صاحب ڈیفینس منسٹر جو آج موجودہ ڈیفینس منسٹر نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ
3 برسوں سے انٹیریئر منسٹر سے ان کی بات نہیں ہوئی. اچھا یہ ایک رہتا بات ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں. میری بات مکمل ہونے دیجیے میر صاحب. اور یہ بھی درست فرمایا احسن اقبال صاحب نے کہ آج کل تو چپڑاسی جو اپنی کرسی نہیں چھوڑتا. یہ تو آپ داد دیجئے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو, جو ایک آرڈر آیا کورٹ کی جانب سے, اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے, تو وہ گھر چلے گئے. اچھا اب یو نو سینگ از ایزی, آپ کرتے نہیں ہیں, باتیں سننے میں اچھی لگ رہی ہیں. احسن اقبال صاحب, یہ پیپلز پارٹی جو اس وقت آپ پہ تنقید کر رہی ہے, اس کے لیڈر اپنی پارٹی چھوڑ کے دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, لیکن اس پارٹی کی توپوں کا رخ پی ٹی آئی کی طرف نہیں, ابھی بھی آپ کی طرف ہے. یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ جمہوریت ہے, جس کو جہاں جانا ہے میر صاحب چلا جائے. یہ ہماری ناکامی نہیں, یہ ہماری کامیابی کی نشانی ہے. کس طرح کہ پی ایم ایل این سے 2018 میں تمام جماعتیں خائف ہیں. دیکھیے یہ کہنا آسان ہے, یہ ہم ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. پاکستان 2014 میں جب آپ کو خطرہ تھا تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے. وہ تو اب الیکشن آ گیا نا, الیکشن کے لیے اس وقت تو ان دونوں جماعتوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہو از ریئل اپوزیشن. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں مقابلہ ہوگا کہ حکومت کو زیادہ گالی گلوچ کون کر سکتا ہے, چونکہ ان میں سے اصلی اپوزیشن کون ہے, اس کے لیے انہوں نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے. پی ایم ایل این کا نہ کوئی ووٹر پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا, نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا. انہوں نے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کے لیے آپس میں کمپیٹ کرنا ہے, تو اس لیے وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے. دیکھیے پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ جانتے ہیں کہ 2013 میں پاکستان کہاں تھا, پاکستان کی کیا حالت تھی. نواز شریف کو یہ کہتے نہ چھوڑو, کیوں نہ چھوڑو؟ اس لیے نہ چھوڑو کہ اس نے وہ ملک کے جو زبوں حالی پہ تھا, وہ ملک جہاں دہشت گردی کا راج تھا, وہ ملک جو بینکرپٹ ہو رہا تھا, اس کو اس نے سٹیبلائز کر دیا ہے. اس ملک کے اندر اس نے ریکارڈ کی سب سے بڑی توانائی کی انویسٹمنٹ لا کے بجلی کے بحران کو حل کرنے کی منہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس لیے کہ آج اگر آپ جے ڈی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, نہیں حامد آپ مجھے بات کرنے دیں نا, اب مجھے بھی موقع دیں پلیز. نہیں پلیز لیٹ می کمپلیٹ. اگر آپ جے ڈی کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کارنامے گنوا رہے ہیں یہ سارے لوگ بھول جائیں گے. دیکھیے ابھی تو نہ کوئی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, نہ اس کا کوئی بات ہوئی ہے, مفروضے پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ آج اس ملک کو حکومت نے سٹیبلائز کیا الحمدللہ. دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت 5.3% ہائیسٹ گروتھ ان 10 ایئرز کے اوپر آ گئی. بحالی ابھی چل رہی ہے ہماری. صرف نظر کس کو آتا ہے؟ ہر چیز ستیہ ناس, ہر چیز بیڑا غرق. یہ ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی کے اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب, کہ جن کو پاکستان کے اندر کوئی اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی. جو دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں اچھا ہو رہا ہے, اس کو بھی ستیہ ناس, اس کو بھی بیڑا غرق. دیکھیے پاکستان جو ہے ستیہ ناس اور بیڑا غرق نہیں ہے. پاکستان از رائزنگ, پاکستان از امپروونگ, اور پاکستان از ناؤ آن پاتھ آف ریکوری. یہ پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا ڈومیسٹک ٹورزم ہوا. پاکستانی وہ گلگت بلتستان سے لے کے نیلم ویلی اور سوات, اور حتیٰ یہ کہ زیارت میں اتنے لوگ گئے کہ ریکارڈ نہیں تھا. کیوں کہ لوگوں میں اعتماد آ رہا ہے. ہمارے کھیل آباد جو ہیں انٹرنیشنل واپس آ رہے ہیں, ہمارے تھیٹر جو ہیں, کرکٹ کا حال سب کے سامنے ہے. کرکٹ ابھی چل رہی ہے نا. دیکھیے ایک انٹرنیشنل ایک میچ کے ساتھ تو آپ نہیں کر سکتے. 10 سال سے آپ کے کھیل کے میدان ویران ہو گئے تھے, انٹرنیشنل لیگ واپس ہوئی, آپ کے تھیٹر اجڑ گئے تھے, موویز بننا دوبارہ شروع ہو گئیں, لٹریری فیسٹیول پاکستان کے اندر دوبارہ چالو ہو گئے. ملک کے اندر ایک نارملسی آ رہی ہے, ملک بحال ہو رہا ہے. یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا, اکانومی چل پڑی, تو ہم ہار جائیں گے. چھوٹا سا جواب دیجیے. بجلی کا مسئلہ حل ہو تو ہم آپ کی تعریف کریں نا. آپ نے تو الیکشن سے پہلے کے وعدے کیے ہوئے تھے, اب ہو جائے گا. چھوٹا سا جواب. نہال ہاشمی کا مسئلہ پی ٹی آئی نے کریٹ کیا یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیے نہال ہاشمی کا جس نے بھی مسئلہ کیا, 2 گھنٹے کے اندر سوئفٹلی حکومت نے اس کو پارٹی سے بھی ختم کیا, سینٹ سے بھی اس کو ڈس اون کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اور آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں نا, تاریخ اس بات کو بھی ان لاک کرے گی کہ نہال ہاشمی کیسے مینیپولیٹ ہوا اس وقت کہ جب مینیپولیٹ ہو گیا. بالکل ہوا. یہ بات تاریخ ابھی طلال چودھری صاحب کسائی کی دکان اور نااہل یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا, تو یہی سائیکی ہے نا, اسی مائنڈ سیٹ میں وہ بھی چل رہے تھے. پورا میڈیا کا رخ واٹس ایپ کال کے اوپر آ گیا تھا, ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی کے فیصلے کے درمیان یہ نامزدگیاں کیسے ہو رہی ہیں. اچانک نہال ہاشمی کی ٹیپ چلتی ہے اور اس کے بعد ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخری بات میں آپ کو ضرور کہوں گا. دیکھیے یہ پاناما اتنا شور مچا ہوا ہے. واٹ از دا ریالٹی آف پاناما؟ کیا 5 سال, اب ہمیں 4 سال ہو گئے نا,
انہوں نے کوئی کرپشن کا کیس لا کے سپریم کورٹ گئے کہ انہوں نے یہ توانائی کے منصوبے میں کک بیک لیا ہے, یہ سرکاری فنڈ میں کیا ہے. 1993-95 کے پرائیویٹ ٹرانزیکشن جو فلیٹ ہیں, میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی کہنا کہ حامد میر نے ایک مرسیڈیز لے لی ہے, مجھے حیرت نہیں ہوگی چونکہ آپ کو ماشاء اللہ اینکرز کو اتنے پیسے ملتے ہیں. اگر مجھے کوئی کہے کہ حامد اتنے نہیں ملتے جو آپ کے, لیکن اگر آپ کو مجھے کوئی کہے کہ حامد میر نے ایک جہاز خرید لیا ہے, میری آنکھ ٹھٹکے گی کہ ارے کی چکر ہے. دیکھیے بھائی جان آج کل جہاز مرسیڈیز سے زیادہ سستا ہے. چل نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کی دولت, ان کی فیملی کی دولت, جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا لاہور میں, ضرب المثل تھی شریف خاندان کی دولت. جو 2 فلیٹ جن کو یہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جن کے پاس ان کی فیملی سے چوتھا حصہ دولت ہے, ان کے 6 فلیٹ ہیں وہاں پہ. آپ کسی ایسی چیز کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ ان کا معاملہ ہے. آپ بتائیں کہ سرکاری فنڈ کے اوپر تو خردبرد کیا ہے. ایک وقفہ مجھے لینا ہے, اور وقفے کے بعد شفقت محمود صاحب پھنسے ہوئے ہیں شازیہ مری صاحبہ اور احسن اقبال صاحب کے درمیان, کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, وقفے کے بعد بولیں گے. ویلکم بیک. جی شفقت صاحب آپ نے جواب دینا ہے. جی نہیں, میں اگین میں کہوں گا احسن صاحب کی جو آرگیومنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں بڑا شور ہے اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے تو نواز شریف کو نہ چھیڑیں. اب اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال کر دیا نواز شریف صاحب نے, اتنا اچھا کیا ہے انہوں نے کہ ان کو ہاتھ نہ لگائے. اور میرے بھائی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے پنیما لیگ کو تحریک انصاف نے انوینٹ نہیں کیا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بین الاقوامی طور پہ سامنے آئیں, اور اس کے اندر آپ کے لیڈروں نے کے بارے میں بہت ساری چیزیں باہر آئیں جس کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کر رہا ہے. اب آپ کا اس میں اتنی, اور آپ نے یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ جمہوریت جو ہے, جمہوریت میں رول آف لا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ رول آف لا نہیں ہے, آپ لا کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ لا کے بارے میں کسائی کی دکان کہہ رہے ہیں. لا کو آپ اداروں کو جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں وہ بڑے افسوسناک بات ہے. جمہوریت میں اداروں کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے. آپ کے شہباز شریف صاحب نے جو کہا, ابھی شازیہ نے بتایا, اس سے پہلے سعد رفیق صاحب جو کہہ چکے ہیں کہ لوہے کے چنے ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو انہوں نے جج صاحب کے بارے میں کہا کہ نواز شریف کی کتاب کے کوئی صفحے ایسے نہیں ہیں جو مخفی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں تحریک چلائیں گے کہ ایک الیکٹڈ لیڈر کے خلاف اگر فیصلہ آیا تو ہم تحریک چلا دیں گے. ٹھیک ہے جی. طلال چودھری صاحب نے جو ابھی کہا, دانیال تو خیر ویسے ہی جو آپ کے خاص نارووال کے آپ کے قریبی ساتھی جو ہیں, ان کا جو حال ہے وہ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو آرگومنٹس ہیں اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ اپنے آپ کو 50,000 دفعہ کہا ہے نون لیگ, اور جی ہم تو ہر قسم کی تلاشی کے لیے, ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہے. تو پھر یہ رو کیوں رہے ہیں اتنا؟ یہ جو چیخنا اور واویلا ہے کہ جناب بڑی کمال ہو گیا, تصویر چھپ گئی, اور بھائی کوئی تصویر میں خدا نہ خواستہ کوئی تھانے کی تصویر ہے جہاں کسی کو الٹا لٹکا کے چتر مارے جا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ وہ تو بیٹھے ہیں آرام سے وہاں پہ, اور وہ تصویر کس نے جاری, لیکن پھر بھی تصویر جاری نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا تحریک انصاف نے جاری کی ہے ہمارے پاس؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ بیچارے ہم اپوزیشن والے جن کو یہ پچھلے 4 سال سے 1 روپیہ انہوں نے فنڈز کا بھی نہیں دیا, یہ بیٹھے ہیں منسٹر فار منصوبہ بندی, میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں. حلقے میں لوگ نہیں رہتے ہوں تو اس کے بعد یہ تحریک انصاف نے تصویر کھینچی. کون سے فنڈز کی بات کر رہے ہیں وہ؟ خیر وہ ایک ڈیولپمنٹ فنڈ. کون سے فنڈ؟ ڈیولپمنٹ. وہ ان کا تو لیڈر کا یہ بیان ہے کہ ایم این ایز کو کوئی فنڈ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خرچ کرتے جائیں. اور سو پوائنٹ از کہ یہ جو ساری میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تصویر انہوں نے خود نکالی ہے, اور مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرنا. مقصد یہ ہے یہ کس طرح نکال سکتے ہیں یہ تصویر؟ تو اسی صورت میں نکال سکتے ہیں نا کہ اگر امارت پہ ان کا کنٹرول ہو. آئی بی فائدہ کس کو ہے؟ آئی بی ان کے پاس ہے, اور یہ حکومت ہے, اور ان کے پاس ذاتی اور سرکاری پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. پر اس سے فائدہ کس کو ہے امیر صاحب؟ اور فائدہ you have to understand that. جب کوئی کہیں واردات ہوتی ہے اور انہوں نے فائدہ اٹھایا تو پہلا سوال اٹھتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ معصوم بچے کو ایسے بٹھایا ہوا ہے, یاد ہے
مقصد یہ تھا ڈیمورلائز کرنا. دہشت گرد کو اتنی محبت سے بٹھایا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جس طرح کی تحقیق کا سے آج آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے تو خود کہا تھا کہ ہم احتساب کے لیے حاضر ہیں. ضرور کریں. سوال ہے, میری بات مکمل ہو جائے. ایک منٹ سوال دیکھیں. اب دیکھیں, اب آپ نے بلایا ہے تو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ٹائم تو کریں. آپ کی طرف تو آئے نہیں, ریسورسز تو ایکویٹیبل ہے نہیں لوگوں کے لیے. ایک سوال سن لے ذرا. یہ نہال ہاشمی کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں, اس کے بیان پہ یہ بھی کرتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہال ہاشمی نے جو عدالت یا جی آئی ٹی کے بارے میں ایک غلط بیان دیا, عمران خان کا یہ بیان کہ اگر جے آئی ٹی نے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ نہ دیا تو میں پورے ملک میں جلسے کروں گا, جلوس کروں گا اور ان کے خلاف قوم کو موبلائز کروں گا, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی کہ کیا سوال ہو گیا آپ کا. عمران خان نے یہ بالکل نہیں کہا, یہ ان کے الفاظ کو تھوڑا سا توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. یہ پنجابی آگی توڑ موڑ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ساری ملک دیکھ رہا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا جے آئی ٹی کی, اور اگر فیصلہ نہیں آیا تو میں جلسے کر دوں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی, آپ سن لیں, ایسی کوئی بات نہیں. کلپ کون, یعنی کہ اداروں کو دھونس کے ذریعے فیصلے ہم نے کرایا آپ جا رہا کو ہے. پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کا رولا پڑنا ہے اور یہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا 5 ججز کا فیصلہ آیا, کسی بھی جج نے نواز شریف صاحب کو معصوم تو نہیں کہا نا. 5 نے, چلے 2 نے باقاعدہ فیصلہ دے دیا, معصوم کسی نے نہیں کہا. حالانکہ اس دن مسلم لیگ نون والوں نے مٹھائی بانٹی تھی. وہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا نا اس وقت, وہ اردو ترجمہ کرنے میں ٹائم لگا نا, وہ ڈیلے انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں 5 میں سے کسی ایک نے نہیں کہا معصوم ہے. ہم نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا نا جی فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو نبھاتے سمجھتے گھر جاتے. لیکن آپ کو اپنی لیڈرشپ کا رد عمل یاد ہے, آپ کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ عدالت شریف فیملی کا احتساب نہیں کرے گی. تو کیا ہوتا رہا ہے پاکستان میں؟ ابھی آپ نے 30-35 برسوں کا حساب کا ذکر کیا, لیا گیا کبھی ان سے؟ آپ بھی لکھتے رہے ہیں بہت کچھ, بڑی انویسٹیگیشنز کے آپ تو دعوے کرتے ہیں کہ میں نے بھی کیے ہیں اور مجھے بھی بڑا کچھ پتا ہے نا, لیکن آج اگر معاملات کھلے وہ بھی باہر سے کھلے, ہم نے نہیں کھولے خود. جب آپ کو سب کچھ پتا ہے اور اتنے عرصے سے آپ کوشش کر رہے ہیں, تو کیا کہیں ان دا ہارٹس آف یور ہارٹس آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ فائنلی کوئی چیز سامنے آ جائے اور کم از کم اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہو؟ آرٹیکل 25 ہر پاکستانی پر لاگو ہونا چاہیے. آپ مجھے اپنے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش میں بالکل نہیں کر رہی. ہم 11 برسوں کی جیل کاٹ کے آئے, ہم انہی عدالتوں کے چکر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب اپنے بچوں کے ساتھ لگاتی رہی ہیں. ہم نے تو تصاویر لگا لگا کے سمپتی حاصل نہیں کی, احترام کیا عدالتوں کا. اب ایک ایئر کنڈیشن روم میں معصوم بچے کی تصویر پہ آپ نے پوری قوم کو زبان کو کاٹ دیا. بڑی خوشی ہوئی آج شوکت محمود صاحب کی طرف سے سن کے کہ جی اداروں کا بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. جس ادارے کے یہ ممبر ہیں اسی ادارے پہ حملہ بھی کیا تھا. سوال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ سے تاریخ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک سیولین پرائم منسٹر کو جس نے اس ملک کو ریکوری پہ ڈالا ہے, جو جس کے اوپر 4 سال کی گورننس پہ, اس کی پہلے 2 ٹرمز کے اوپر آپ کے پاس کوئی مقدمہ نہیں پیش کرنے کے لیے, آپ اس کو تو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. وہ جنرل مشرف اس کا بھی تو لنڈن میں فلیٹ ہے نا. آج اس نے ایک بیان دیا ہے, منی ٹریل نے ایک بیان دیا, پریس کانفرنس کیا, اس نے کہا مجھے سپریم کورٹ سے بڑی امید وابستہ ہے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, وہ جنرل مشرف جن کے فورن اکاؤنٹس ریکارڈ پہ آ چکے ہیں, جن کو آپ نے باہر بھگا دیا, اور جن کے ساتھ آپ کے, میں یہ بھی کئی لوگ مجھے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے کہا تھا کہ جنرل مشرف باہر چلا گیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام میں جب میں نے بات کی تھی تو یہ چھپے ہوئے تھے AFIC میں, اور امکان یہ تھا کہ یہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر چلے جائیں گے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر چلا گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. He appeared before the court. لیکن اس کے باوجود کیا سپریم کورٹ نے GIT تشکیل دی ہے؟ کیا ان کو بلانے کی طاقت رکھتے ہیں یہ؟ کیا سپریم کورٹ نے GIT تشکیل دی ہے؟ جو وزیر داخلہ نے کہا تھا وہ 4-6 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے. EOBI اور دوسرے جو کرپشن کے اتنے سکینڈل ان کے تھے, ان کے اوپر کوئی بنی. اچھا, میں آپ تینوں سے گزارش کروں گا کہ ایک ایشو جس کا آپ تینوں نے ذکر کیا ہے اس کی طرف تھوڑا واپس چلے جاتے ہیں. اور یہ جو عالمی سیاست میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بار بار جو حملے ہو رہے ہیں دنیا میں, کہیں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے, ذمہ داری داعش قبول کرتی ہے. اور 10 لاکھ بچے شام کی جنگ نے یتیم کیے ہیں, اور ان 10 لاکھ بچوں کا جو پرسان حال ہے, یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کی جھلکیاں دکھانا چاہ رہا ہوں, لاکھوں بیواؤں کی اور یتیموں کی.
پچھلے ہی دنوں میں نے ترکی اور شام کے سرحدی علاقے کا دورہ کیا ہے. یہ صرف 2-3 منٹ کی ایک چھوٹی سی رپورٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. یہ شام کے ان لاکھوں بچوں کا المیہ ہے جو کیمیائی ہتھیاروں اور گیس بموں کا شکار ہو کر تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان میں سے اکثر والدین کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں. شام کے لاکھوں یتیموں اور بیواؤں کے لیے امدادی سرگرمیوں کا حال دیکھنے کے لیے ہم ترکی کے راستے شام کے سرحدی علاقے میں پہنچے، جہاں پر متاثرین جنگ میں روٹیاں تقسیم کی جا رہی تھیں. بیوہ عورتوں کی لمبی لمبی قطاریں امت مسلمہ کی زبوں حالی اور انتشار کا ماتم کرتی نظر آ رہی تھیں. اور یہ عرفہ میں ایک آپ کو پاکستان بیکری نظر آ رہی ہے، اور اس پاکستان بیکری میں لوگوں کو روٹیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. یہ آپ کو میرے ساتھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس طرف باقاعدہ جو ہے ایک کارڈ سسٹم کے ساتھ لوگوں میں روٹیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. اور یہ IHS جو کہ ترکی کی تنظیم ہے، یہ ایک پاکستانی تنظیم خبیب فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہی ہے. یہ ہمارے الحمدللہ پاکستانی پبلک کی طرف سے، جنرل پبلک کی طرف سے فنڈنگ ہے. اس فنڈنگ کے ساتھ یہ ہم یہاں مینیج کر رہے ہیں. یہاں پر ہماری پارٹنر آرگنائزیشن IHH ہے جس کے ساتھ مل کر ہم کر رہے ہیں. عالم اسلام کے حکمران ان مظلوموں کی مدد کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یہ ترکی اور شام کا بارڈر ہے. آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ جو بورڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے حلب جو ہے وہ بالکل بارڈر کے پار ہے، اور یہ جو جگہ ہے اس جگہ سے ہی کچھ دور چند ہفتے پہلے ادلب کے علاقے میں ایک گیس اٹیک بھی ہوا تھا. اور یہ ریحانلی کا علاقہ ہے، اور اب ہم ریحانلی شہر کے اندر جائیں گے، اور وہاں پہ ایک جو یتیم خانہ ہے اس یتیم خانے کو کچھ پاکستانی چلا رہے ہیں. ہم اس یتیم خانے کا دورہ کریں گے. ریحانلی کے ایک یتیم خانے میں ہماری ایسے بچوں سے ملاقات ہوئی جو اسکول کی سہولت سے محروم ہیں. یہ خوبصورت بچے جو ہیں یہ یتیم ہو چکے ہیں اس دنیا میں، اور ان کو ترکی کا جو سرحدی علاقہ ہے ریحانلی، یہاں پر ایک چھوٹے سے یتیم خانے میں ان کو پناہ ملی ہے. ترکی اور شام کے اس سرحدی علاقے میں بیوہ عورتوں کی مدد کے لیے ایک دستکاری مرکز قائم کیا گیا ہے، لیکن لاکھوں بیوائیں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. کشمیر سے فلسطین تک اور فلسطین سے شام تک لاکھوں کروڑوں یتیم اور بیوہ عورتیں عالم اسلام کے امیر حکمرانوں کی توجہ کے منتظر ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو آخر میں بچے نے عربی میں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عالم اسلام کے امیر حکمران ان یتیم بچوں کی مدد کے لیے متحد ہوتے ہیں یا نہیں. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت صاحب بالکل ان کے ساتھ اختلاف کریں حکومت کے ساتھ، لیکن یہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو عالمی سیاست میں واقعات رونما ہو رہے ہیں، کوئی اس طرف بھی توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں، بالکل توجہ ہے، اور ہم نے تو ایک بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کل جاری کی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو نیشنل اسمبلی کا ایک ریزولوشن ہے کہ ہمیں کسی بھی اسلامی ملک کے اگر ان کے ممالک کے درمیان اگر کوئی تنازع ہے تو اس میں ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی ریزولوشن کے اوپر ہم مکمل طور پہ قائم ہوں، اور بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک ایٹمی پاور ہے. مجھے جو ہمیں جو بڑی تکلیف ہوتی ہے حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک واحد مسلمان ایٹمی طاقت ہے، اور ہم اتنا بڑا ملک ہے، 20 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، لیکن خطے میں کوئی ہماری پرواہ نہیں کرتا. کوئی ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہے کہ جناب آؤ ہمارے آپس میں کوئی تصفیہ کرا دو، یا کوئی ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم کوئی رول پلے کر سکیں. اب مثلا یہ قطر کا اور جو سعودی عربیہ کا اتنا شدید تنازع ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے شہریوں کو بند کر دیا ہے، اور
اب اس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہے؟ زیرو. پاکستان سے کوئی پوچھ رہا ہے؟ نہیں. پاکستان کی آواز کا کوئی طاقت ہے؟ آپ کو یاد ہے 1974 میں یہ سارے کے سارے لوگ لاہور میں اکٹھے ہوئے بالکل آئے تھے, بالکل آئے تھے. سو گزارش یہ ہے کہ مجھے تو دکھ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, مجھے بطور پاکستانی دکھ ہو سکتا ہے کہ یار ہم اس مقام پہ آگے ہیں کہ ہمارے نیبرہڈ میں کوئی بندہ ہماری پرواہ نہیں کرتا, ہماری الفاظ کو کوئی وقت نہیں دیتا, ہمارے حساب کتاب. سو اب یہ جو معاملات بنے ہیں وہاں پہ, ایک تو ہماری اپنی تیاری نہیں ہے, ہم نے نہ فارن منسٹر ہے نہ کچھ ہے, جو ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہماری ایسی پوزیشن ہونی چاہیے کہ ہم ایک رول پلے کریں ان ممالک کو اپنے قریب لانے کے, بجائے اس کے کہ ایک جنگ. اب آج میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جناب یہ بھی خطرہ ہے کہ کویت کے اوپر قطر کے اوپر کہیں ملٹری اٹیک نہ ہو جائے, یہ بات بھی ہو رہی ہے. ایسی صورت میں تو پھر راحیل شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے بڑی مشکل نہیں ہو جائے گی احسن اقبال صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو تو ہر چیز ہی ستیہ ناش اور بیڑا غرق. پاکستان میں 10 سربراہان مملکت ابھی چند ہفتے پہلے ECO کی سمٹ کے اوپر آئے ہیں, پاکستان اس خطے کا مرکز بنا. ابھی کل پرائم منسٹر جا رہے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں, پاکستان باقاعدہ ممبر بننے جا رہا ہے, جس کے اندر روس اور چین اور اس علاقے کے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہم ممبرز ہیں. فارن منسٹر یہ بار کہتے ہیں سرتاج عزیز صاحب فار آل پریکٹیکل پرپزز دا فارن منسٹر, اور نہال ہاشمی کی جگہ ان کو آپ سینیٹر بھی بنا رہے ہیں. لہٰذا جو شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوتا اس کو ایڈوائزر کہتے ہیں, اور وہ پارلیمنٹ پہ اس لیے بیٹھتا ہے کہ اس کو منسٹریل رول ہو, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی فارن منسٹر ہے, یہ غلط ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف پاکستان کے پرائم منسٹر کو صبح شام بے توقیر کرنے لگے ہوئے ہیں, اور ان کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں جانے دیتے, اور آپ نے GIT کے ذریعے کوشش کی ہے کہ ہر ملک کے اندر ان کو آپ پیغامات بھجوائیں کہ جناب آپ یہ بھی انکوائری کریں, قطر والے بھی آگے بتاؤ, فلانے بھی بتاؤ. میری کہنے کا مقصد ہے اگر قطر پہ اٹیک ہو گیا دیکھیے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ وہ موقع ہے کہ اختلافات ختم کریں. ہم سب کو مل کر دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ذریعے ہم اس خطے میں سٹیبلٹی میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اور میری یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کی سطح پہ تمام جماعتیں مل کر کوئی ایک انیشیٹو لیں کہ جس میں مختلف اسلامی ممالک میں جا کے اس میسج کو پروموٹ کر سکیں. جو آپ کی ریزولوشن پہلے سے منظور شدہ ہے تو اس پہ عمل درآمد اگر ہو جائے. شادیہ مری صاحب تو لے چکی ہے نا پارلیمنٹ, کتنی مرتبہ آپ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے. جب آپ کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک مضبوط نتیجہ ملا, ایک قرارداد ملی, آپ کو منوان اس کے اوپر چلنا چاہیے تھا. آپ ہی کے پروگرام میں کئی مرتبہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر ریزولوشن سے ہٹ کر کوئی بات ہو رہی ہے تو آ کر اسمبلی کو بتائیں, پارلیمنٹ میں آئیں. پارلیمنٹ میں آنا تو آپ اٹینڈنس شیٹ نکال کے دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کی کہ کیا ان کی پرفارمنس ہے. دیکھیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا احسن اقبال صاحب باتیں اچھی کر رہے ہیں, عمل کسی بات پہ نہیں کرتے, کسی بات پہ نہیں. گورننس سے لے کر پرفارمنس سے لے کر آج ملک کے حالات سے لے کر جو انہوں نے قصے کہانیاں کی, وہ ملک کے حالات نہیں, وہ حقائق نہیں ہے, اندھیروں میں ملک ڈوبا ہے. دیکھیں بات اس وقت یہ ہو رہی ہے تمام عرب ممالک کی, اور آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں کہنے والی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مثال آج خورشید شاہ صاحب نے بھی دی کہ وہ تھی لیڈرشپ. تمام ممالک کو اکٹھا کر کر جب OIC کی یہاں میٹنگ ہوتی ہے تو اعتماد تھا نا پاکستان پر. اس وقت کی اپوزیشن نے بھٹو صاحب کا ساتھ دیا تھا. اس وقت کی اپوزیشن نے تو 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی ساتھ دیا تھا, وہ بھی یونانیمس تھی. آج کانسٹیٹیوشن پر بھی آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو اوریجنل فارم میں لائیں. دیکھیں میں صرف اس بات پر, احسن اقبال صاحب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکشنز ول سپیک لاؤڈر, یا آپ بہت بات کر چکے ہیں لیکن بالکل فارن منسٹر آپ کے پاس نہیں, ایڈوائزر کو آپ لہراتے رہتے ہیں. ایڈوائزر کتنی مرتبہ فارن میٹرز پر ہمیں بریفنگ دیتے ہیں, ہم چلاتے رہتے ہیں. یہ جو 34 نیشن الائنس ہے اس میں ہمیں انکلوڈ کر لیا سعودی عربیہ نے ہماری اطلاع کے بغیر. میں صرف ایک آخر میں آن اے لائٹر نوٹ اس سنگین موضوع پہ, کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر سعودیہ سے یاری نبھاتے ہیں تو قطر گواہی نہیں دینے آتا,
اور اگر قطریوں سے کرتے ہیں تو سعودی پناہ نہیں دیں گے. چلیں ان باتوں کو چھوڑیں, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان امن کے لیے اور امت مسلمہ کے ملکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا رول یہ اپنی ذات سے ہٹ کر بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور اس وقت جو پاکستان کا جو کردار ہے مسلم امہ کے لیے بڑا اہم ہے. ہمیں مسلم امہ کو تقسیم نہیں کرنا, توڑنا نہیں ہے, اس کو جوڑنا ہے, اور جوڑنے میں ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.